بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإنما عدل المصنف عما هو المشهور عند الجمهور من أن المعرب ما اختلف آخره باختلاف العوامل، لأن الغرض من تدوين علم النحو أن يعرف به أحوال أواخر الكلم في التركيب من لم يتتبع لغة العرب ولم يعرف أحكامها بالسماع منهم، فإن العارف بأحكامها كذلك مستغن عن النحو ولا فائدة له معتدا بها في معرفة اصطلاحاتهم. فالمقصود من معرفة المعرب مثلا أن يعرف أنه مما يختلف آخره في كلامهم ليجعل آخره مختلفا فيطابق كلامهم، فمعرفته متقدمة على معرفة أنه مما يختلف آخره. فلو كان معرفته المتقدمة حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف وتعريفه به، وجب أن يعرف أولا بأنه مما يختلف آخره ليعرف أنه مما يختلف آخره، فيلزم تقدم الشيء على نفسه، فينبغي أن يعرف أولا بغير ما عرفه به الجمهور ويجعل ما عرفوه به من جملة أحكامه كما فعله المصنف. یہاں تک کہ عبارت جو ہے دو وجہ سے بیان کی جا رہی ہے، دو غرض کے ذریعے یہ عبارت پیش کی گئی، پوری لمبی عبارت. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عام طور پر نحو کی کتابوں میں جیسے نحو میر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مورب کی تعریف اس طرح سے ملے گی کہ مورب باشد کی باختلاف آخر او باختلاف عوامل مختلف می گردد. مورب وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے، یہ مورب کی تعریف کی گئی ہے. اور ایسے ہی کافیہ سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی تھی اس کے بعد بھی کئی کتابیں لکھی گئی تو اس میں یہی تعریف بیان کی گئی کہ مورب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو. اور مصنف نے صاحب کافیہ نے اس تعریف سے مشہور تعریف سے عدول کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو علم نحو ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عربی زبان کو نہیں جانتا ہے. تو جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے ہیں وہ عربی زبان سیکھنے کے لیے عربی زبان کی جب تلاش و جستجو کرے گا اور اس کو حاصل کرنا چاہے گا تو وہ ایسا آدمی جس کو عربی زبان کے آخری الفاظ کے آخری حروف پر اعراب کیا آنا چاہیے یہ معلوم نہیں ہے، تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو الفاظ ہیں ان میں یہ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، کچھ الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کا آخر مختلف نہیں ہوتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہیں ہوتا ہے. تو پہلے اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ ان الفاظ سے اس لفظ کا تعلق ان الفاظ سے ہے، یہ اس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے. تو وہ پوچھے گا کہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، یہ پہلے پوچھے گا کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے. تو اس کو یہ بتایا جائے گا. تو اگر ایسے شخص کو اگر یہ بتایا جائے کہ یہ ان الفاظ میں سے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے تو وہ پوچھے گا کیوں؟ تو آپ کہو گے کہ اس لیے کہ یہ مورب ہے. وہ پوچھے گا مورب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہو گے اس لیے کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے. تو جو بات بتانا چاہ رہے ہیں اسی پر یہ بات مقدم ہو جا رہی ہے، جس کو کہا جاتا ہے تقدم الشیء علی نفسہ. یعنی آپ اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ یہ الفاظ ان میں سے ہے کہ جس کا آخر مختلف ہوتا ہے عوامل کے اختلاف سے. اس نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ کیونکہ یہ مورب ہے. تو اس نے کہا مورب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا مورب کا مطلب ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے. تو وہ کہے گا کہ ارے بھائی میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے جو مختلف ہو رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ کہو گے کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے. تو گھوم پھر کر کے بات وہیں آ جائے گی. یعنی جو چیز آپ بتانا چاہ رہے ہو اس چیز سے پہلے ہی اس پر وہ چیز پہلے سے مقدم ہے. یعنی آپ کہہ رہے کہ یہ لفظ جو ہے اس لفظ کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوگا. کیوں ہوگا؟ تو آپ کہو گے کیونکہ یہ وہ ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ تعریف یہی کرے نا مورب کی. تو اسی کو کہا جاتا ہے تقدم الشیء علی نفسہ. اس سے بچنے کے لیے صاحب کافیہ نے جو ہے نا مورب کی تعریف جو مشہور ہے اس سے عدول کر لیا اور کہا کہ ہم اس آدمی کو جو لغت عرب کی تلاش کے لیے نکلا ہے اس کو ہم پہلے یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ترکیب میں واقع ہو کر مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتے ہیں،
کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ترکیب میں واقع ہی نہیں ہوتے ہیں، یا ترکیب میں واقع ہوتے ہیں لیکن مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو پہلی کیٹیگری کے جو الفاظ ہیں، یعنی جو الفاظ ترکیب میں واقع ہوں اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہوں، یہ اس طرح کے الفاظ جو آپ کو ملیں گے تو اس پر یہ حکم جاری کرنا ہے آپ کو کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوگا۔ تو تعریف کچھ اور کی اور اثر اور حکم کچھ اور بیان کر دیا کہ جب آپ کو کوئی ایسا لفظ ملے کہ جو ترکیب میں واقع ہو، جیسے زید قائم میں زید ترکیب میں واقع ہے، ضربت زیدن میں زید ترکیب میں واقع ہے ضربتوں کے ساتھ، اور زید جو ہے مبنی الاصل یعنی فعل ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف میں سے کسی کے مشابہ بھی نہیں ہے، تو وہ لفظ معرب ہو جائے گا۔ اچھا، تو اس کو ہم نے سکھا دیا کہ وہ لفظ معرب ہو گیا۔ تو اب معرب ہونے کا اثر کیا ہے؟ معرب ہو گیا تو اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ تو کہا کہ اس کا اثر یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدلے گا۔ تو اس کے آخر کا عوامل کے اختلاف سے بدلنا، اس کو حکم کہا، اس کو اثر کہا ہے، تعریف نہیں کہا ہے۔ اس لیے تاکہ تقدم الشیء لنفسہ لازم نہ ہے، کہ پہلے سامنے والوں کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہ ان الفاظ میں سے ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے اس کے پاس ایک الگ سے تعریف بیان کرنی پڑے گی، تو پھر بتانا پڑے گا کہ یہ اس لیے ان الفاظ میں سے اس کا آخر مختلف ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں۔ اگر یہ کہیں گے کہ اس کا آخر اس لیے مختلف ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، تو یہ گول گول والی بات کرنی ہو جائے گی، شے کو اسی کی ذات پر مقدم کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے صاحب کتاب نے یوں طریقہ اختیار کیا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ اگر حضرت پوچھا کہ ترکیب میں واقع ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو ترکیب میں واقع ہونے سے مراد تو ہم نے کہا نا کہ اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، عامل کے ساتھ آنا، جیسے ضربتوں کا زیدن کے ساتھ آنا مفعول بھی واقع ہو کر، یا زیدن کا ضربہ کے ساتھ آنا فاعل واقع ہو کر کے، یہ ہے ترکیب کی۔ تو کل ہی ہم نے اس کی وضاحت کی تھی نا، جی کل کے سبق میں نہیں تھے کیا آپ؟ کل یا پرسوں کب پڑھایا تھا؟ جی پرسوں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، اور مصنف نے اس تعریف سے جو جمہور کے نزدیک مشہور ہے اس سے عدول کیا، اور وہ تعریف کیا ہے؟ من ان المعرب ما اختلف آخر باختلاف العوامل، یعنی یہ کہ معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو۔ اس سے عدول کیا، کیوں؟ انما کا جواب لأن الغرض من تدوین علم النحو، اس لیے کہ علم نحو کی تدوین کی غرض ان یعرف به احوال اواخر الکلم فی الترکیب، یہ ہے کہ پہچانے اس علم کے ذریعے سے ترکیب میں کلمات کے آخر کی حالتوں کو۔ کون پہچانے؟ من لم یتتبع لغت العرب، وہ شخص جس نے لغت عرب میں مہارت حاصل نہیں کی ہے، لغت عرب کو پہچانا نہیں ہے۔ ولم یعرف احکامها بالسماع منہم، اور عربوں سے سن کر کے اس کے حکام کو نہیں پہچانتا ہے۔ بچہ ہے عربی تو وہ تو پہچان ہی لیتا ہے، لیکن یہ نارمل آدمی ہم جیسے لوگ نہیں پہچانتے ہیں۔ فإن العارف بأحکامها كذلك مستغن عن النحو، اس لیے کہ اس کے احکام کو پہچاننے والا، یعنی جس کو معلوم ہے کہ یہاں پر زبر دینا، یہاں پہ پیش دینا پیدائشی طور پر ہی معلوم ہے، تو اس لیے کہ اس کے حکام کو پہچاننے والا تو یوں ہی علم نحو سے بے نیاز ہے۔ کذالک مستغن عن النحو، یوں ہی علم نحو سے بے نیاز ہے۔ ولا فائدۃ له معتدا بها فی معرفت اصطلاحاتہم، اور اس کے لیے خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہے نحویوں کے اصطلاحات کی معرفت میں۔ معتد بها یعنی خاطر خواہ فائدہ، ایسا فائدہ جو گنتی میں لایا جائے، اس کو کہا جائے گا فائدۃ معتدا بها۔ تو معتد بھی فائدہ گنتی میں لانے والا، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فالمقصود من معرفت المعرب، تو معرب کی معرفت کا مقصود یہ ہے، مثلا مثال کے طور پر ان یعرفا، کہ وہ شخص پہچانے، انہ مما یختلف آخرہ فی کلامہم، کہ یہ وہ لفظ یہ ان الفاظ سے تعلق رکھتا ہے جس کا آخر عربوں کے کلام میں مختلف ہوتا ہے۔ لیجعل آخرہ مختلفا، تاکہ یہ بھی اس کے آخر کو مختلف بنا سکے۔ فیطابق کلامہم، تو اس کی بات عربیوں کے کلام کے مطابق ہو جائے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ فمعرفتہ متقدمۃ، تو معرب کو، ذات معرب کو پہچاننا یہ پہلے ہوگا، علی معرفت انہ مما یختلف آخرہ، اس بات سے
کہ یہ ان الفاظ میں سے ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے. یعنی پہلے یہ پہچاننا پڑے گا کہ یہ مورب ہے، بعد میں پہچاننا پڑے گا کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یعنی بندے کو ہم پہلے یہ پہچان کرائیں گے کہ بھیا لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آخر مختلف ہوتا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا آخر مختلف نہیں ہوتا ہے. یہ ہم پہچان کریں گے. تو وہ کہے گا کہ کون کون سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ کچھ جو مورب ہوتے ہیں اس کا آخر مختلف ہوگا، جو مبنی ہوتے ہیں اس کا آخر مختلف نہیں ہوگا. تو وہ کہے گا مورب کا مطلب میں کیا سمجھوں؟ تو اب اس کو مورب کی ایسی تعریف کرنی پڑے گی جو اس سے ہٹ کر کے ہو، اس اثر سے ہٹ کر کے ہو. اگر آپ کہو گے کہ مورب وہ ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، تو وہ کہے گا ارے آپ کیوں گول گول گھما رہے ہو مجھے؟ پہلے یہ بتائیے کہ مورب کیا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے جیب میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جسے موبائل کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے جسے ریڈیو کہا جاتا ہے. اب ایک شخص ہے اسے ریڈیو نہیں معلوم ہے، موبائل نہیں معلوم، وہ کہے گا کہ بھیا میں دائیں جیب میں دائیں جیب میں جو ہے اس کو میں کیا سمجھوں، ریڈیو سمجھوں کہ موبائل سمجھوں؟ موبائل کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے موبائل وہ ہے جو موبائل ہے، اور ریڈیو وہ ہے جو ریڈیو ہے. تو کنفیوز ہو جائے گا اس کا کیا مطلب بھائی. آپ پہلے اس کی تعریف ایسی کیجئے کہ میں سمجھ جاؤں کہ یہ ریڈیو ہے اور یہ موبائل ہے، تب میں آپ کو الگ الگ کر کے دوں گا. تو ایسی یہاں پہ کہتے ہیں کہ فمعرفتہ متقدمۃ علی معرفت انہ مما یختلف آخرہ. اس کی معرفت یعنی مورب کی معرفت جو ہے اس بات کی معرفت پر مقدم ہے کہ یہ ان الفاظ میں سے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے. فلو کان معرفتہ المتقدمۃ حاصلۃ بمعرفت ھذا الاختلاف وتعریفہ بہ وجب ان یعرف اولا بانہ مما یختلف آخرہ. تو اگر اس مورب کی معرفت جو متقدم ہے یہ حاصل ہوتی اس اختلاف کی معرفت سے، اور اس اختلاف سے اس مورب کی تعریف کی معرفت سے، تو وجب ان یعرف اولا، تو واجب ہوگا کہ پہلے تعریف کی جائے بانہ مما یختلف آخرہ، اس بات سے کہ یہ ان الفاظ میں سے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے. لیعرف، تاکہ یہ پہچان لیا جائے، انہ مما یختلف آخرہ، کہ یہ ان چیزوں میں سے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے. فیلزم تقدم الشیء علی نفسہ، تو اب تقدم شیء علی نفسہ لازم آئے گا. یعنی اگر مورب کی تعریف کو چونکہ پہلے پہچانوانا ضروری ہے اس شخص کے پاس جس کو عربی الفاظ کے نالج نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ مورب یہ الفاظ مورب میں سے ہے. تو وہ کہے گا مورب کی پہلے تعریف بتائیے. تو پہلے تعریف ہی ہم بتا رہے ہیں، پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ الفاظ ان میں سے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے. اس نے پوچھا کیوں؟ تو ہم نے کہا کیونکہ یہ مورب ہے، تو مورب کی تعریف مقدم ہو گئی. تو اب اس مقدم تعریف کو ہم کس چیز سے تعریف کرائیں کہ مورب وہ ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے. تو اب پہلے ہی شروع میں ہی اگر ہم یہ تعریف کریں کہ مورب وہ ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، تو وہ کہے گا کہ ایک ہی بات ہو گئی یار، یہ الفاظ ان میں سے اس کا آخر مختلف ہوتا ہے. کیوں ہے؟ تو کہا کہ کیونکہ اس کا آخر مختلف ہوتا ہے، مورب ہے یہ تو نہیں چلے گا. تقدم الشیء علی نفسہ لازم آئے گا. فینبغی ان یعرف اولا بغیر ما عرفہ بہ الجمہور، تو مناسب ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے اس چیز سے، اس کے غیر سے جس کے ذریعے سے جمہور نے اس کی تعریف کی ہے. ویجعل ما عرفوہ بہ، اور جس چیز سے مورب کی تعریف جمہور نے کی ہے اس کو بنا دیا جائے من جملۃ احکام ہی، اس کے جملہ احکام میں سے، یعنی اس کے احکام میں سے ایک حکم بنا دیا جائے اس کو، کما فعلہ المصنف، جیسا کہ مصنف نے کیا ہے. تو دوسری غرض گویا کہ یہ عبارت لانے کی ایک اور وجہ تھی کہ نیچے جو بحکمہ ہے عبارت، اس سے عبارت کا ربط پیدا ہو جائے کہ آگے حکمہ کیوں لا رہے ہیں وہ. تو عدول کرنے کی وجہ اور آگے حکمہ جو بیان کر رہے ہیں اس سے ربط کی صورت بیان کرنا مقصود تھا، اس لیے بیچ میں مصنف نے یہ عبارت لائی. اب اس کے بعد مورب کی تعریف بیان کرنے کے بعد اور عدول مشہور تعریف سے کیوں کیا اس کی وجہ بیان کرنے کے بعد حکمہ کے ذریعے سے مورب کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. لیکن صاحب شرح جامع نے کہا کہ حکمہ کے بعد عبارت لائے اے من جملۃ احکام المورب و آثارہ المترتبۃ علیہ من حیث ہوا مورب، اس کا حکم. تو اب یہاں سوال ہوا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، صرف یہی ایک حکم ہے یا اور بھی اس کے کچھ احکام ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہاں مورب کے اور بھی احکام ہیں. جی ایک سوال تھا، ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ مورب ہے، پھر سوال ہوتا ہے کہ مورب کیوں ہے تو اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، تو یہ مورب تعریف سے عدول کیوں ہے؟ نہیں کرنا ارے ہوتا. میرے بھائی کیوں پر سوال نہیں ہے، تعریف پر سوال ہے. مورب کیا ہے یہ تعریف ہے نا، کیوں ہے یہ تعریف ہے، ایک اعتراض کا جواب ہے یہ.
تو تعریف کریں گے کہ اعتراض کا جواب تعریف وہاں کرنا مقصود ہے کہ اعتراض کرنا مقصود ہے؟ یعنی آپ نے پہلے بتایا کہ یہ لفظ وہ ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، اس نے کہا کہ کیوں، تو آپ کہو گے کیونکہ یہ معرب ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اب وہ کہے گا کہ معرب کیا ہوتا ہے، بتائیے معرب کیا ہوتا ہے، تو اب واپس کیا کہیں گے آپ مشہور تعریف کے اعتبار سے؟ بولیے۔ کہ اس کا عامل آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا تو ہے۔ وہ کہے گا ارے یہ کون سی بات ہوئی یار، ابھی آپ کہہ رہے کہ یہ لفظ وہ ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، تو میں نے پوچھا کیوں، تو آپ نے کہا کیونکہ معرب ہے، اور معرب کا مطلب کیا بول رہے ہیں؟ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ تو حاصل کیا نکلا کہ یہ لفظ وہ ہے کیونکہ یہ لفظ وہ ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، یہی ہوگا نا؟ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے مثال دی کہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ موبائل ہے، کہ اس نے کہا کہ نہیں موبائل نہیں ریڈیو ہے، آپ نے کہا نہیں موبائل ہے، اس نے کہا کیوں، کہا کیونکہ یہ موبائل ہے، یہی نتیجہ نکلا نا؟ میری جو میں نے سمجھایا نا اس کو ایک بار اور سن لیجئے گا، وقت کم ہے، دیکھیں آگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ حکم ہو، تو ایک ہی حکم ہے کیا معرب کا کہ اس کا آخر مختلف ہوتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی اور حکم ہے، اس میں فاعلیت کا معنی پیدا ہوتا ہے، اس میں مفعولیت کا معنی پیدا ہوتا ہے، اس میں اضافت کا معنی پیدا ہوتا ہے نا؟ تو یہ الگ الگ احکام ہیں، وہ مرفوع ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، تو معرب کے اور بھی احکام ہیں، صرف یہی حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے آگے لایا کہ وہ حکم ہو اے من جملتی احکام المعرب، معرب کا حکم یعنی معرب کے جملہ احکام میں سے ایک حکم یہ ہے۔ پھر کہا کہ حکم کا کون سا معنی ہے؟ حکم کا معنی آرڈر دینا ہے، حکم کا معنی بنا ہوتا ہے، تو حکم کا معنی کہتے ہیں ما یبتنی علیہ الشیء، جس پر شے کی بنیاد رکھی جائے، اور حکم کا معنی ہوتا ہے ایک اثر جو شے پر مرتب ہو۔ یہاں حکم کا کون سا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو حکم کا یہاں معنی بیان کیا کہ حکم سے مراد یہاں پہ ہے وہ اثر جو شے پر مرتب ہوتا ہے اس شے ہونے کی حیثیت سے۔ تو معرب کا حکم کا مطلب ہوگا کہ وہ چیز، وہ اثر جو معرب ہونے کی حیثیت سے معرب پر وارد ہوں، معرب پر ترتیب وار آتے ہوں، معرب ہونے کی حیثیت سے، کسی اور حیثیت سے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں حکم کا معنی اثر ہے۔ اے من جملت احکام المعرب، معرب کے جملہ احکام میں سے ایک حکم و آثار المترتبۃ علیہ، اور اس کے آثار میں سے ایک اثر جو اس پر ترتیب وار وارد ہوتے ہیں، من حیث ہوا معرب، اس حیثیت سے کہ معرب ہے۔ دیکھیے زیدن پر جو اعراب آیا ہے وہ جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن مر، تو زبر زیر پیش یا تنوین رفع نصب جر کی صورت میں جو تنوین ہے اس کے اوپر، یہ زید کے معرب ہونے کی حیثیت سے، کس حیثیت سے ہے؟ بولیے۔ معرب ہونے کی حیثیت سے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ معرب ہونے کی حیثیت سے اعراب نہیں بدلتا ہے اس کا، جیسے جاءنی رجلان رأیت رجلین، یہاں الف آیا اس حیثیت سے کہ معرب ہے رجلان، اور رأیت الرجلین یا ما قبل مفتوح آیا اس حیثیت سے کہ معرب ہے۔ لیکن اللذانی اور اللذینی، یہ جو تثنیہ ہے اس میں موصول اللذانی اور اللذینی، حالت رفع میں اللذانی، حالت نصب و جر میں اللذینی، تو یہ معرب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے لیکن بلکہ وضع کی حیثیت سے ہے۔ کس حیثیت سے ہے؟ ہاں، تو اس کو اعراب نہیں، اس کو جو ہے حکم نہیں کہیں گے کہ اللذان حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ یہ معرب نہیں، کیونکہ اس پر جو اعراب آ رہا ہے وہ معرب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، وضع کی حیثیت سے۔ اس لیے حیثیت کی قید ضروری ہے کہ وہ اثر جو شے پر وارد ہو معرب ہونے کی حیثیت سے، وہ معرب کا حکم کہلائے گا۔ تو اللذان اور اللذین میں جو الف اور یا آ رہا ہے تو معرب ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ وضع کی حیثیت سے۔ تو خیر، معرب ہونے کی حیثیت سے جو اس پر اثر مرتب ہو وہ کیا ہے؟ ان یختلف آخر ہو، وہ یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف ہو۔ یہاں آخر سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں الحرف الذی ہوا آخر المعرب، وہ حرف مراد ہے جو معرب کا بالکل آخر ہوتا ہے۔ اب اختلاف کی کئی صورتیں ہوں گی، جیسے آپ کہو گے کہ جانی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن میں معرب کا آخر مختلف ہو رہا ہے، دال تو دال ہی ہے، وہ کہاں مختلف ہوا؟ تو کہا کہ مختلف ہونے کی کئی صورتیں ہوں گی، کبھی آخر میں اختلاف ہو جائے گا، جیسے جانی ابو رأیت ابا مررت بابی، اس طرح سے آپ لاتے ہو، جانی ابو کا رأیت ابا کا مررت بابی کا، اس طرح لاتے ہو، تو معرب کے آخر میں اختلاف ہو جا رہا ہے۔ تو مراد یہ کہ اس حرف پر اختلاف واقع ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، کہاں اختلاف ہوا؟ حالانکہ یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے، موسیٰ معرب ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟
تو یہ ساری چیزوں کا جواب آ رہا ہے. کہتے ہیں اختلاف کی کئی صورتیں ہوں گی. دیکھیے ذاتاً ذاتی طور پر اختلاف ہو. ذاتی اختلاف کیا؟ بین یتبدل حرف بحرف، بیں طور کہ ایک حرف کسی دوسرے حرف سے بدل جائے، بحرف آخر دوسرے حرف سے بدل جائے، حقیقتاً او حکماً، یہ بھی بدلنا یا تو حقیقی طور پر ہو یا حکماً ہو. تو اب کیا مطلب ہوگا؟ اختلاف یا تو ذاتی ہوگا، ٹھیک ہے، یا صفتی ہوگا. پہلے یہ دو قسمیں ہوگی. اختلاف ذاتی کی دو قسمیں ہوگی، اختلاف ذاتی حقیقی، اختلاف ذاتی حکمی. اختلاف ذاتی حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تینوں حالت میں، حالت رفع نصبی جرری میں حقیقتاً اختلاف ہو. جیسے جانی ابو کا رائے تو ابا کا مررت بابی کا حقیقتاً اختلاف ہوا ذاتی طور پر، یعنی حرف کے ذریعے اختلاف ہوا. اختلاف ذاتی کا مطلب کیا تعریف کر رہے ہیں؟ ذاتی اختلاف کا مطلب یہ ہو کہ حرف سے بدل جائے. حرف کس سے بدل جائے؟ حرف سے بدل جائے، یہ ذاتی اختلاف. اور صفتی اختلاف ہے کہ حرکت سے بدل جائے. حرکت کس سے بدل جائے؟ حرکت سے. ہاں، جانی زید رأیت زیدن مررت بزید میں جو اختلاف ہے اختلاف صفتی ہے، اور جانی ابو کا رأیت ابا کا مررت بابی کا میں جو اختلاف ہے اختلاف ذاتی ہے. تو پھر اختلاف صفتی اختلاف ذاتی کی بھی دو قسمیں ہوں گی، اختلاف ذاتی حقیقی، اختلاف ذاتی حکمی. اختلاف صفتی حقیقی، اختلاف صفتی حکمی. یہ چار قسمیں ہو گئی. کتنی قسمیں ہو گئی؟ جی سر. ہاں، چاروں. دیکھیے کہتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ اے یہاں سے ترجمہ ذاتاً ذاتی طور پر اختلاف ہو، بیان یتبدل حرف بحرف آخر، بئی طور کہ ایک حرف کا اختلاف دوسرے حرف سے ہو، ایک حرف کی تبدیلی دوسرے حرف سے ہو جائے. حقیقتاً یا تو حقیقی طور پر ہے نا، او حکماً یا کیسے بولیے؟ حکمی طور پر. حکمی طور پر سے مراد یہ ہے کہ بس یہ حکماً اختلاف و اعراب ایک ہی جیسے دیکھیے رأیت الرجلین مررت برجلین. آپ کہو گے یہاں پر تو یا کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے یہ ذاتی اختلاف ہے، لیکن اختلاف حقیقی تو ہے نہیں یہاں پر. یعنی مفعول بھی ہے تو بھی رجلین اور مجرور ہے تو بھی رجلین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ رجلینی میں جو یا ہے، مررت برجلین میں یا جو ہے وہ جر کا اثر ہے، اور رأیت رجلین میں جو یا ہے وہ نصب کا اثر ہے. تو یہ یہاں پہ حکماً اختلاف ہو. حکماً کیسا کہ یا اگرچہ دونوں جگہ ایک ہی ہے لیکن حکماً الگ الگ ہے. ایک جگہ نصب کا اثر ہے، عامل نصب کا اثر ہے، اور ایک جگہ عامل جر کا اثر ہے. ایسے ہی دیکھیے رأیت مسلمین مررت بمسلمین، تو دونوں میں یا ما قبل مفتوح ہے. اختلاف تو ہوا نہیں یعنی ذاتی طور پر اختلاف اس طور پر ہے کہ یا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں میں تو ایک ہی اختلاف ہے. تو ہم کہیں گے نہیں، یہاں پر بھی دو اختلاف ہے. مررت بمسلمینہ میں جو یا ہے وہ عامل جر با کی وجہ سے ہے، اور رأیت مسلمینہ میں جو یا ہے وہ رأیت فعل فاعل کا مفعول بھی ہے. وہ رأیت فعل کا کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، نصب کی وجہ سے ہے. یہ حکمی اختلاف ہوا. اذا کان اعرابہ بالحرف، جبکہ اس کا اعراب حرف کے ساتھ ہو تو ذاتی اختلاف ہوگا. او صفتاً یا صفتی اختلاف ہو، بیان یتبدل صفت بصفت اخری، بئی طور کہ ایک صفت دوسری صفت سے بدل جائے. حقیقتاً او حکماً، چاہے حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر ہو. اذا کان اعرابہ بالحرکت، جبکہ اس کا اعراب حرکت سے. جیسے دیکھیے جانی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن میں اعراب اختلاف صفتی ہوا اور حقیقی بھی ہوا، تینوں حالت میں الگ الگ اعراب. لیکن جانی عمر رأیت عمرا اور مررت بعمرا، تو رأیت عمرا اور مررت بعمرا، یہاں پہ اختلاف صفتی تو ہے یعنی حرکت ہے، لیکن حالت نصب میں بھی عمرا اور حالت جر میں بھی عمرا. تو یہاں کہاں اختلاف ہوا بھائی؟ تو ہم کہیں گے کہ اختلاف یہی تو ہوا حکمی طور پر. کیا کہ رأیت عمرا میں جو زبر ہے وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ہے، اور مررت بعمرا میں جو زبر ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ مجرور ہونے کی وجہ سے. مجرور ہونے کی وجہ سے. جی ہاں، بے اختلاف العوامل. اب کہتے ہیں دوسرا، یہ جو یختلفوں کی وضاحت کر دی، یختلف آخر اس کا آخر مختلف ہو. اب اس کے آخر میں اختلاف کی چار صورتیں ہو گئی. اب کہتے ہیں بے اختلاف العوامل، یہ اس کا آخر جو مختلف ہوگا کس وجہ سے؟ عوامل کے اختلاف سے. اے بسبب اختلاف العوامل الداخلۃ علیہ فی العمل، یعنی اس پر داخل ہونے والے عوامل کا عمل میں اختلاف کی وجہ سے. یہاں پہ بے اختلاف میں جو با ہے نا وہ سبب کے لیے ہے، اس لیے بے سبب کا لفظ صاحب شرح نے استعمال کیا، بے سبب.
اختلاف عوامل جو اس پر داخل ہو رہے ہیں ان کا عمل میں اختلاف ہونا چاہیے. کس میں اختلاف ہونا چاہیے؟ عمل میں. ہاں، اگر مان لیجئے عامل اس پر داخل تو ہو معرب لفظ پر، لیکن عامل عمل ایک ہی ہو. جیسے مثال کے طور پر انا کا عمل یہ ہے کہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، فعل کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، اور اس میں فاعل کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے مفعول بہ کو نصب دیتا ہے. تو دیکھیے انا ایک الگ عامل ہے، حرف ہے وہ، ضربہ الگ عامل ہے، فعل ہے وہ، ضارب الگ عامل ہے، اسم ہے وہ. تو اسم، فعل اور حرف ہونے میں انا، ضربہ، انا، ضربتو اور ضاربن، یہ تینوں جو ہے الگ اختلاف ہے کہ نہیں؟ تینوں میں اسم، فعل، حرف ہونے کے اعتبار سے اختلاف ہے کہ نہیں؟ جی جی. لیکن تینوں کا عمل میں اختلاف ہے کیا؟ ایسا ہے کیا کہ انا جو ہے اپنے اسم کو رفع کرتا ہو، اور فعل اپنے مفعول بہ کو نصب کرتا ہو، اور اسم فاعل اپنے مفعول بہ کو جر کرتا ہو؟ عمل میں تینوں کا اختلاف ہے کیا؟ نہیں ہے. تینوں عمل میں متحد ہے. انا بھی اپنے اسم کو نصب کرتا ہے، ضربتو بھی اپنے مفعول بہ کو نصب کرے گا، اور ضاربن بھی اپنے مفعول بہ کو نصب کرے گا. تو اب یہ تین عامل اگر کس زید پر آئے تو یہاں اختلاف نہیں ہوگا، زیدن زیدن ہی رہے گا. جیسے انا زیدن قائم، ضربتو زیدن، انی ضاربن زیدن. تو کوئی اعتراض کرے کہ بھیا یہاں تو عامل کا اختلاف ہوا، پھر بھی کہاں معرب کا آخر بدل رہا؟ بھیا وہ تو زیدن زیدن ہی ہے. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جلدی جلدی بولیے. عمل میں اختلاف. عمل میں اختلاف ہونا چاہیے. حکمی طور پر وہ مجرور ہے، لیکن سوری منصوب ہے انا کی وجہ سے وہاں پر. ہاں، ارے میرے بھائی سب کا ہم یہ کہیں گے عمل میں اختلاف نہیں ہے، سب نصب کر رہا ہے. عامل کے ذریعے سے اختلاف معرب کا، وہ معرب کا آخر کب مختلف ہوگا؟ جبکہ عمل میں بھی عامل آپس میں کیا ہو؟ مختلف ہو. اور یہاں پہ عمل میں مختلف نہیں ہے، سب نصب ہی کر رہا ہے. عمل میں اختلاف ہونا چاہیے کہ کوئی رفع کرے، کوئی نصب کرے، کوئی جر کرے، تو پھر معرب کا آخر بدلے گا. عامل رفع آئے گا تو مرفوع ہو جائے گا، عامل نصب ہوگا تو منصوب ہوگا، عامل جر آئے گا تو مجرور ہو جائے گا. اگر 50 عامل داخل کر دیں گے اور سب کے سب عامل رفع ہے تو پھر وہاں اختلاف نہیں ہوگا. جیسے زیدن کے آپ پہلے ضربہ، سمع، اکلا، نصر، یہ سارے عامل لگاتے جائیں تو سبھی ایک ہی عمل کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع کرتا ہے. تو یہاں اختلاف نہیں ہوگا. دیکھیے کہتے ہیں کہ بے اختلاف العوامل اے بے سبب اختلاف العوامل الداخلۃ علیہ فی العمل، یعنی عمل اس پر داخل ہونے والے عوامل کا عمل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے، بأن یعمل بعض منہا خلاف ما یعمل البعض الآخر، بھئی طور کہ ان میں سے ایک عمل کرے خلاف ما یعمل البعض الآخر، اس کے خلاف جیسا دوسرا عمل کر رہا ہے. وإنما خصصنا اختلافها، اور صاحب شرح جامی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خاص کیا عامل کے اختلاف کے ساتھ. اختلافہا، عامل کے اختلاف کو ہم نے خاص کیا کہ عامل کا عمل میں اختلاف ہونا چاہیے. بکون ہی فی العمل، کس چیز سے؟ عمل میں اختلاف کے ساتھ. ہم نے عامل کے اختلاف کو عمل میں اختلاف کے ساتھ خاص کیا. کس لیے؟ وہی جو ہم نے کہا لئلا ینتقض بمثل قولنا انا زیدن مضروب، تاکہ تعریف ٹوٹ نہ جائے ہمارے اس قول کی جیسی مثالوں سے، انا زیدن مضروب و انی ضربت زیدن و انی ضارب زیدن. فإن العامل فی زیدن فی هذه الصور مختلف بالاسمیۃ والفعلیۃ والحرف، یہاں پر عامل زید میں اس مثال میں ان تمام صورتوں میں مختلف ہے، اسمیت میں، فعلیت میں، حرفیت میں. مع ان آخر المعرب لم یختلف باختلافی، حالانکہ معرب کا آخر اس کے اختلاف سے نہیں بدلا، لفظی طور پر بھی نہیں، اور تقدیراً اور تقدیری طور پر بھی نہیں. مع ان آخر المعرب لم یختلف باختلافی، حالانکہ معرب کا آخر اس کے اختلاف سے نہیں بدلا. یہاں اس لیے نہیں بدلا کیونکہ عمل میں مختلف نہیں ہے، حرفیت، اسمیت، فعلیت میں تو مختلف ہے. اور ہم نے بدلنے کی شرط کو اس بات پر مشروط کر دیا ہے کہ عامل کا اختلاف اس طور پر ہو کہ ہر عامل عمل میں دوسرے عامل سے مختلف ہو.